بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، شیخ المنہاج ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو 8 جلدوں پر قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا، اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اور اس میں جو خیانت کی گئی اور جو چوری کی گئی علمی لحاظ سے، اس کو بے نقاب کرتے ہوئے استاذ العلماء شارح حدیث نجد یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب زیدہ مجد الکریم، آپ نے ایک چشم کشا تحریر لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اسے سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی خیانت کا پردہ چاک کیا جا سکے۔ وہ تحریر آپ بلفظ ہی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نستعین برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ 40 سال سے استقرار یافتہ تجدیدی خواہش کی حامل شخصیت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی معرکۃ الآراء 8 جلدوں 6603 صفحات پر مشتمل ضخیم تالیف قرآنی انسائکلوپیڈیا، تجدیدی کارنامہ یا جدید طرز کی جال سازی، اس کا پہلا حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 1978 یا 1989 کی بات ہے کہ فقیر کے مربی و استاد فی تفسیر حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اللہ دتا وسن پوری رحمہ اللہ تعالی نے کسی آیت کے متعلق پوچھا کہ یہ آیت کس صورت یا پارے میں واقع ہے۔ فقیر شرح جامی کا طالب علم تھا، حافظ بھی نہیں ہے، کچھ عرض نہ کر سکا۔ عرض کیا مسجد میں حافظ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھا ہوں۔ فرمایا کہ رہنے دیں، حافظ سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فضیلت الشیخ محمد فؤاد عبد الباقی کا مرتب کردہ انڈیکس المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم مطبوعہ 1975 سے وہ آیت کریمہ دیکھ لی۔ فقیر کا اس کتاب کے متعلق یہ پہلا تعارف تھا۔ اس معجم شریف کی ترتیب خالص علمی اور اشتقاقی تھی، اس سے استفادہ کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ محمد سعید اللحام نے اسے الف بائی ترتیب سے دوبارہ مرتب فرمایا اور باقاعدہ اس کا اعتراف اور اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے پائے گئے۔ جب ہم شیخ محمد سعید اللحام کے مرتب کردہ المعجم المفہرس اور شیخ الاسلام 70 روزہ رنگین دھرنا کے شیخ الاسلام کے مرتب کردہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو کر سامنے آتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے لفظ بلفظ شیخ لحام کا تیار کردہ گوشت پکایا ہے یا پکا ہوا کھایا ہے۔ طرز بھی وہی ہے، ترتیب بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، بلکہ شیخ لحام کے مرتب کردہ انڈیکس میں قرآن عزیز مکمل طور پر موجود ہے، جسے متن بنا کر انڈیکس کو حاشیہ کا عنوان دیا گیا ہے، جبکہ تجدیدی انسائکلوپیڈیا اس دولت سے خالی ہے۔ شیخ لحام کے انڈیکس میں مطلوبہ لفظ کے ساتھ سیاق و سباق درج ہے، جبکہ انسائکلوپیڈیا سینکڑوں مقامات پر اس نعمت سے خالی ہے۔ شیخ لحام کا انڈیکس سورت کے مکی و مدنی ہونے کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جبکہ شیخ فی الاسلام کا انسائکلوپیڈیا اس نعمت سے محروم ہے۔ شیخ لحام کے پیش نظر عربی محقق اور قاری تھے، اس لیے وہاں ترجمہ کی ضرورت ہی نہ تھی، جبکہ شیخ المنہاج کے سامنے اردو دان طبقہ ہے، اس لیے یہاں محولہ لفظ کا ترجمہ درج ہے۔ البتہ ایک لفظ کے اگر چند معنی ہیں کسی جگہ تو وہ درج ہے، مگر کس آیت میں کون سا معنی مراد ہے، انسائکلوپیڈیا میں یہ سہولت نہیں ہے۔ شیخ لحام کا انڈیکس مصحف شریف اور آیت کریمہ کے اکثر جملوں پر مشتمل ہونے کے باوجود 1064 صفحات پر مشتمل ایک جلد میں بازار میں دستیاب ہے، جبکہ تجدیدی انسائکلوپیڈیا مصحف شریف کے بغیر 2470 صفحات پر مشتمل 3 جلدوں میں پھیلا ہوا ہے، جو کہ مخاطب کو مرعوب کرنے کا بہت عمدہ طریقہ اور تجارتی نقطہ نظر سے بھی ثمر آور ہے۔ اسی تحریر کا جو دوسرا حصہ وہ سماعت فرمائیں۔ عجیب و غریب تجدیدی کارنامہ یا جال سازی، تجدیدی قرآنی انسائکلوپیڈیا جو کہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جن میں 3 جلدوں میں صرف اور صرف قرآنی الفاظ کا اشاریہ ہے، مکمل طور پر شیخ محمد سعید لحام کی محنت شاقہ سے پکایا ہوا گوشت ہے، جو کہ شیخ
لام اور اس کے مشعونی یعنی مشینی داڑھی والے پیروکار جنگ فلسطین سے پوری طرح کنارہ کش سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہراول دستہ کی افواج و سپاہ کے بہادر سپوت اور سپوتنے مال مفت و دل بے رحم کا منظر پیش کرتے ہوئے تجدیدی ہوس والا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس میں شیخ الاسلام اور اس کی سپاہ کی کارستانی دیکھو کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 6 میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری میں ان 10 کتابوں سے استفادہ کیا ہے، حالانکہ اس کی تیاری میں ان کتابوں کی قطعاً ضرورت نہ تھی، نہ ہی استفادہ کیا گیا۔ یہ سراسر اور خالص جھوٹ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور تول رہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا صرف اور صرف شیخ محمد سعید اللحام کی المعجم المفارس جو کہ ماخوذ ہے الشیخ محمد عبد الباقی کی المعجم سے بعین ہی نقل کر کے الموسوعۃ القرآنیہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کا نام دے کر حضور سیدی شیخ الاسلام کے نام سے شائع کی گئی ہے، جبکہ اصل کتاب میں موجود بہت سارے فوائد سے یہ خالی ہے۔ اسی طرح قرآنی انسائکلوپیڈیا کی پہلی 5 جلدیں کس کتاب کا چربہ ہیں، اسے ہم چند دنوں میں واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں ایک حدیث شریف درج کرتے ہوئے علامہ شہزاد مجددی سیفی صاحب اگر وہ انہیں مجدد تسلیم نہیں کرتے تو اپنے اس بیان کی وضاحت یا تردید فرمائیں جسے یہ مشعونی لوگ بنیاد بنا کر مجددیت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جعل ساز کو آپ کس درجہ تجدید میں رکھیں گے؟ آپ اپنے شیخ کو بھی مجدد سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اس طرز کے مجدد ہیں جن کے اعتقادی تسلب، تقوی اور بے نفسی کی داستانیں بڑی مشہور ہیں، یا وہ بھی اسی طرز کے مجدد تھے جس طرز کے شیخ الاسلام مجدد ہیں؟ حدیث شریف کے ساتھ اس تحریر کا اختتام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تناصحوا فی العلم فإن خیانة أحدكم في علمه أشد من خیانته في ماله وإن الله سائلكم يوم القيامة او کما قال علیہ السلام وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کے معاملے میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، کیونکہ آدمی کی علمی خیانت اس کی مالی خیانت سے زیادہ سخت یعنی بری، قبیح اور مکروہ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں تم سے پوچھے گا۔ والسلام۔ ظہور احمد جلالی، دارالعلوم محمدیہ، اہل سنت، حاجی پارک، مانگا منڈی۔